الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته اجمعین اما بعد۔ مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، رمضان المبارک میں جیسے غزوہ بدر ہوا، ویسے ہی اس مبارک مہینے میں مکہ کو بھی اللہ رب العزت نے حضور کے ہاتھوں فتح کروایا تھا۔ گویا فتح مکہ مکرمہ اسی مہینے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوئی۔ فتح مکہ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ حدیبیہ میں جو صلح کی گئی تھی اس میں یہ معاملہ طے پایا تھا کہ عرب کے ہر قبیلے کو یہ اختیار اور چوائس ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن جائے یا قریش میں سے کسی کا حلیف بن جائے۔ بنو بکر نام کا ایک قبیلہ تھا، اس نے قریش کے ساتھ حلیف بننا پسند کیا، اور قبیلہ خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا۔ سن 8 ہجری میں بنو بکر نام کے قبیلے نے بنو خزاعہ قبیلے پر ظلم ڈھایا، زیادتی کی، اور تقریباً بنو خزاعہ کے 20 لوگوں کو بنو بکر والوں نے قتل کر دیا۔ اس جنگ میں قریش نے بنو بکر کو مال اور ہتھیار دے کر ان کی مدد کر ڈالی تھی، اور یہ چیز حدیبیہ میں طے پانے والی صلح کے بالکل خلاف تھی۔ اس لیے کہ جب قریش نے حضور سے مصالحت کر لی تھی تو حضور کے حلیفوں میں سے کسی کے خلاف کسی کی مدد کرنا یہ گویا حضور کے خلاف جنگ لڑنا تھی۔ چنانچہ جب اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ بہت زیادہ غصے ہوئے، ناراض ہوئے، اور پھر آپ نے اسی وقت قریش سے لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں کہ جب انہوں نے ہی صلح کا پاس و لحاظ نہیں رکھا تو ہم کیوں رکھیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور فراست کی بات ہے کہ آپ نے قریش کے ساتھ اس جنگ کی تیاریوں کے بارے میں کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہونے دی، تاکہ قریش کہیں ہوشیار اور چوکنا نہ ہو جائیں، ورنہ کوئی بات بعید نہیں تھی کہ وہ مکہ کے احترام کو، اس کے تقدس کو ختم کر دیں اور لڑائی اتنی کر بیٹھیں کہ مکہ کے آزو بازو میں لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔ ایک صحابی تھے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکہ والوں کی طرف ایک عورت کے ذریعے چپکے ایک خط بھیج دیا جس میں مکہ والوں کو یہ خبر دے دی کہ حضور تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے حضور کو اس خط کے بارے میں بتا دیا۔ اصل میں حاطب ابن ابی بلتعہ نے یہ جو راز کو پھوڑا تھا اور مکے والوں کو خبر بھیجنا چاہا تھا، وہ مکے والوں کا ایک احسان تھا ان پر جس کا وہ بدلہ چکانا چاہ رہے تھے۔
وہ یہ کہ مکے والوں نے حاطب ابن ابی بلتع کی آل اولاد کو اور ان کے مال کو اپنے درمیان سنبھال کر رکھا تھا، وہ یہ غلطی کر بیٹھے اجتہادی طور پر۔ اب ادھر اللہ پاک نے حضور کو یہ اطلاع دے دی وحی کے ذریعے کہ حاطب نے اس طرح خط بھیجا ہے ایک عورت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اس عورت کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا جو خط لے کر جا رہی تھی۔ صحابہ گئے، اس عورت کو ایک جگہ پکڑ لیا اور اس سے وہ خط نکلوایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول، قسم ہے اللہ کی، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میرے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا مکے والوں سے کوئی دوستانہ تعلق، کوئی حسب نسب نہیں ہے، بس ایک بات ہے کہ میرے اہل و عیال ان کے درمیان مکہ میں ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہ خط لکھ دوں گا تو وہ میرے اہل و عیال کو کوئی گزند تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور رہی آپ کی بات تو مجھے تو یقین ہے کہ آپ تو جیتنے ہی والے ہیں، اللہ پاک آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غضبناک ہو کر، خدائے پاک کے سلسلے میں غصے ہو کر کہ اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہو تو میں حاطب کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ انہوں نے اسلامی حکومت کی سیکریسی کو اور اس کے راز کو فاش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ منافق ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، نہیں عمر، یہ بدری ہیں، انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں بدریوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے بدریوں سے یہ کہہ رکھا ہے کہ جو چاہو کرو، میں نے تو تمہاری ایڈوانس میں مغفرت کر دی ہے۔ یہ ہے بدر میں شریک ہونے والوں کا مقام، اس لیے کہ اس آڑے اور کڑے وقت میں اسلام کو انہوں نے جو ساتھ دیا، اللہ پاک ان کے اس احسان کو فراموش نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے، ہماری زندگی کے آڑے ٹیڑے وقت میں، سخت ضرورت کے موقع پر اگر کوئی کام آ جائے تو اس کے احسان کو زندگی کی آخری سانس تک کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو نکلے مکہ والوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ راستے میں آپ نے اور صحابہ نے روزہ نہیں رکھا، اس لیے کہ یہ سفر کافی مشقتوں اور پریشانیوں والا تھا، اور حدیث میں حضور نے اسلامی شریعت کا مزاج بتا دیا ہے کہ لیس من البر الصوم فی السفر، کہ یہ بات نیکی نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھا جائے۔ ایک صاحب نے کسی موقع پر سخت گرمی تھی، سفر کا عالم تھا، روزہ رکھ لیا، اب وہ تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے، ان پر پھر لوگ پانی ڈالتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضور نے اس وقت بھی ناگواری کا اظہار فرمایا تھا۔ اسلام یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر کا علمبردار اور پیغام دیتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے دی ہوئی گنجائشوں اور رخصتوں کو
استعمال کیا جائے۔ ہاں، حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک بندوں کی طرف سے عبادات کے معاملے میں کیے جانے والے تشدد کو اور غلو کو پسند نہیں فرماتے۔ تو جو لوگ سخت بیمار ہوں، دور دراز کا گرمی کا سفر ہو، انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو حضور نے اور صحابہ نے فتح مکہ کے سفر میں روزہ نہیں رکھا۔ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت ان کی تعداد 10,000 تھی۔ راستے میں عرب کے کچھ قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ مر الزہران نام کی ایک جگہ ہے، اس میں حضور کے پہرے داروں نے ابو سفیان اور ان کے 2 ساتھیوں کو دیکھا تو ان کو پکڑ لیا اور انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان اسلام لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے مدینہ منورہ کے راستے میں حضور سے مسلمان ہو کر ہجرت کرتے ہوئے ملاقات کی، یہ فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، ابو سفیان کی سائیکالوجی، اس کی نفسیات اور طبیعت یہ ہے کہ اس کو بڑا بننا بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، حضور بات کو ٹال نہیں دیتے تھے، معقول بات کو قبول فرماتے تھے، معقول کو مقبول فرماتے تھے۔ تو حضور نے ابو سفیان کی اس طبیعت اور سرشت کا خیال فرمایا اور ان کے لیے قابل فخر ایک عزت عنایت فرمائی، اور آپ نے مکہ میں پہنچتے ہی اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن مل جائے گا۔ پھر حضور کا یہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ جو بھی اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، وہ سیف رہے گا۔ جو مسجد میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے۔ لیکن آپ نے ان 15 لوگوں کو تو امان نہیں دیا جن کی شرارتیں اور بدماشیاں اسلام اور حضور کے حق میں حد سے پار کر گئی تھی۔ اس کے بعد حضور کی سواری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی، لیکن آپ فاتحانہ شان کے باوجود اس قدر اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی سواری کے کوہان کو لگ رہی تھی، اور آپ اتنی بڑی فتح پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا، اور کعبہ کے آزو بازو مشرکین کی طرف سے رکھے گئے بت جو 360 کے قریب تھے انہیں توڑ دیا۔ پھر بیت اللہ میں داخل ہو کر 2 رکعتیں ادا فرمائیں اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ قریش شش و پنج میں تھے، گھبرا رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ دیکھو اب محمد کیا حکم دیتے ہیں۔ اب تو انہوں نے مکے کو فتح کر لیا۔ آپ نے اس وقت عجیب و غریب بہت سی باتیں ارشاد فرمائی تھی، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اے قریشیوں کی جماعت، تم ہی بتاؤ تم کیا سوچتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ وہ کہنے لگے ہمیں آپ سے تو اچھے ہی سلوک کی یقین اور امید ہے، آپ ہمارے معزز بھائی اور پیارے بھتیجے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا میں آج تمہیں وہی کچھ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام
مجھ سے پہلے کہہ چکے کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بہت رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، جاؤ تم لوگ، اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کریمانہ اخلاق، عفو و درگزر اور معاف کر دینے کا نتیجہ اس طرح ہوا کہ لوگ صفا پہاڑی کے پاس حضور کے ہاتھوں پر اسلام لانے کے لیے فوج در فوج جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صفا پر بیٹھ گئے اور ان سے بیعت کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ مردوں اور عورتوں نے باری باری بیعت کی، آپ نے کسی بھی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا، اس کا مصافحہ نہیں فرمایا۔ حضور تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، لیکن پھر بھی حضور نے کسی عورت کا بیعت جیسی مقدس عبادت و عمل میں بھی ہاتھ نہیں پکڑا، تو پھر کسی تعویذ گنڈا کرنے والے کے لیے کسی عورت کا ہاتھ پکڑنے کی کیسے اجازت ہو سکتی؟ بیعت ہونے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھیں، جس نے غزوہ احد میں حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن حضور انتقام لینے پر نہیں تلے۔ یہ سیرت کا سبق ہے کہ انتقام اور بدلے والی طبیعت حضور کے عاشق اور حضور کے پیروکار کی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے ان کے اسلام کو قبول کیا۔ فتح مکہ کے دن جن لوگوں کا خون معاف کیا ان میں یہ ہند بھی تھیں۔ آپ کو جب ان کا علم ہوا تو بھی آپ نے ان کی بیعت کو قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ظہر کی اذان کعبے کی چھت سے دینے کا حکم فرمایا تاکہ اسلام کی سربلندی کا مکے میں اعلان ہو جائے۔ قریش کے وہ لوگ جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے انہیں بہت شاق گزرا، ان کے دل پر بوجھ ہوا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دانستہ طور پر مصلحتاً اور حکمتاً ایسا کروایا تھا۔ یہ فتح مکہ کا ایک خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، طلباء کو معلوم ہونا چاہیے اسلامی جنگیں کس طرح، کس بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہیں اور وجہ کیا ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں میں اسلام میں جہاد کے مقاصد اور اس کے اسباب پر بھی روشنی ڈالوں گا، تاکہ ہمارے دلوں میں سے یہ وہم جو پیدا کیا جا رہا ہے وہ دور ہو جائے کہ جہاد ایک قسم کا ظلم اور دہشت گردی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے فتح مکہ کے بارے میں تو سنا کہ پہل ان کی طرف سے ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑ دیا تھا، پھر بھی دیکھیے حضور نے مکے میں داخل ہو کر فاتحانہ شان کے باوجود اور اتنا بڑا لشکر اپنے ساتھ ہونے کے باوجود کسی پر مار پیٹ، ظلم و تعدی نہیں فرمائی، بلکہ لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سنایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔